अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। अब से एक घंटा पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने एक टेलीवाइज स्पीच की जो सोशल मीडिया पर भी थी और बहुत से टेलीविजन चैनल ने उसको कवर भी किया, क्योंकि एक पॉइंट कम अज कम उसमें ऐसा आया जहां जिस टेलीविजन चैनल पे मैं उसको देख रहा था वहां जानबूझ के टेलीविजन चैनल के प्रोमो को चलाया गया ताकि इमरान खान साहब का वो जो जुमला था, गालिबन उसका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से था, वो ऑन एयर ना जाए। टेलीविजन चैनल से कैसे करते हैं? देखो, टेलीविजन चैनल 15-15, 20-20 सेकंड पीछे चल रहे होते हैं, फीड उनके पास एक जगह पे आ रही होती है, वहां से वो देख रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं और डरे हुए इतने होते हैं। और ये मजे की बात है कि तमाम टेलीविजन चैनल्स की जो ये सेंसर पॉलिसी है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, बिकॉज हर जगह एक और नौजवान बैठा होता है, उसके अपने जहन में अपने किस्म की कंडीशनैलिटी जो खौफ होते हैं कि उसने क्या चीज सेंसर करनी है। तो अगर आप इन टेलीविजन चैनल्स की फीड को देखें तो ये कोई एक चीज नहीं सेंसर कर रहे होते, ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है सेंसर कर रहे होते हैं। बहरहाल कोई तकरीबन 1-1.5 मिनट इमरान खान साहब की इस स्पीच से सेंसर किया गया, जो मैं ठीक तरह से नहीं मैं कह सकता क्या जुमला था, लेकिन वो सेंसर किया गया। पर कहा उन्होंने क्या, इमरान खान साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट प्रोटेस्ट और जलसों की उन्होंने कॉल दी। ये जलसे कितने इफेक्टिव हो सकेंगे मैं इसका भी थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, लेकिन उन्होंने कॉल दी। और इसका तनाजुर जो है वो मोहसिन नकवी साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब, उसका उन्होंने पूरी एक डायसेक्शन और पोस्टमार्टम ऑफर किया कि क्यों ये तैनाती और अपॉइंटमेंट खालिस्तान बदनीयती पे मबनी है। दूसरी तरफ मजे की बात है कि हुकूमत का तर्जुमान जो है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो नाम दिए थे वो बदनीयती के ऊपर मबनी थी। मैंने उसके हवाले से एक टिकर देखा है, मतलब दिस इज माइंड बॉगलिंग। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये तैनाती, उन्होंने एक्सप्लेन किया मोहसिन नकवी की जो अपॉइंटमेंट है उसके सारे सर्कमस्टांसिस को, और किन मुहरकात, किन गोल्स, किन ऑब्जेक्टिव्स के तहत किन लोगों ने ये अपॉइंटमेंट की है, इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके ऊपर उन्होंने बहुत तफसील से रोशनी डाली। और उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर पाकिस्तान के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस्तदा करता हूँ कि अगर आपको अपनी आज़ादी चाहिए, आपको अपने लिए मुस्तकबिल चाहिए और आप नहीं चाहते कि इस किस्म की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आपके ऊपर ठोंसी जाए, तो आपको निकलना होगा। और पहली जो प्रोटेस्ट कॉल उन्होंने कहा हम निकलेंगे प्रोटेस्ट के लिए, वो उन्होंने लाहौर की दी है। फिर दूसरी प्रोटेस्ट कॉल उसके अगले दिन बुध के दिन पिंडी की, और फिर थर्ड मेरा ख्याल है फैसलाबाद है। और यूं एक प्रोसेस है। अब ये मुझे क्लियर नहीं है कि ये सिर्फ पंजाब की हद तक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो हैं, ये जलसे जो हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी किए जाएंगे। इसी टेलीवाइज स्पीच में, इसी स्पीच के अंदर जो इमरान खान साहब ने की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब तक न गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो पीएमएलएन ने अपॉइंट किए हुए हैं, और न गवर्नर पंजाब जो भी पीएमएलएन ने अपॉइंट किए हुए हैं, एक तरफ बलीगुर रहमान साहब है, इन्होंने अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं दी। ये वही चीज है जिसकी तरफ मैं अपने पिछले एक से ज्यादा वीलॉग में इशारा कर चुका हूं कि ये बात बहुत काबिले गौर करने वाली है कि गवर्नर ने, जब मैंने पहली दफा, आपको याद होगा कि 2-4 दिन पहले जो मैंने वीलॉग किया था, जब गवर्नर साहब ने असेंबली को डिसॉल्व होने दिया था और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी पंजाब में, और उन्होंने उस पर एक नोटिफिकेशन सिर्फ इस चीज का हुआ था कि असेंबली 48 घंटों में डिसॉल्व हो जाएगी, बिकॉज समरी चीफ मिनिस्टर ने दी है। तो उन्होंने वो जो प्रॉपर फॉर्मल एक्ट था असेंबली डिसॉल्व करने का, वो गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान साहब ने नहीं दिया था। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि गो कहने में तो ठीक है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो गई है, लेकिन इसकी कोई ना कोई लीगल वजह होगी। ये महज कोई इमोशनल रीजन नहीं हो सकता, और ना ही पीएमएलएन की कोई इस किस्म की हिस्ट्री है कि वो ये कहें कि नहीं हम तो डेमोक्रेसी के लिए खड़े थे, ये हमारा एक इडियोलॉजिकल सोचा समझा कोई फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि हम असेंबली की तहलील का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो यकीनी तौर पे इसके अंदर कोई सोच होगी, कानूनी लीगल कोई एक चालाकी होगी इसके अंदर। और अब ये समझ आ रहा है कि एक चालाकी कम से कम उसमें ये थी कि गवर्नर पंजाब ने असेंबली डिसॉल्व तो होने दी, लेकिन गवर्नर पंजाब ने असेंबली अगले इलेक्शन के हवाले से जो विद इन 90 डेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, उसकी तारीख जो है वो नहीं दी। आज उस बात को हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका है। वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान असेंबली से ना निकलता तो देखें उसके पास बड़ी पावर होती, वो ये चीज कर लेता, फलां चीज ना करता तो ये करता, अगर इस किस्म की प्रोटेस्ट ना करता तो ये करता, वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम में जिसकी लाठी उसकी भैंस में, जो चीज किसी ने करनी होती है ताकत में, वो उसी हिसाब से उसको कर लेते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है कि गवर्नर को उसी वक्त, दोनों गवर्नर्स को अगले इलेक्शन की तारीख देनी थी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
ود ان 90 days جو انہوں نے نہیں دی. اور یہ وہ چیز ہے جس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ہم محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں. محسن نقوی کی شخصیت ایک مطلب ایسی ہے, چونکہ میڈیا ٹائکون ہے, میڈیا پرسن ہے, سٹی 42 کو انہوں نے فاؤنڈ کیا, پہلے ورکنگ جرنلسٹ تھے. تو اکثر جو جرنلسٹ ہیں, اینکرز ہیں, ٹیلی ویژن کامنٹیٹر ہیں, ان کی کوشش ہے کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں بہت زیادہ تنقید نہ کریں, ان کو کوئی حملوں کا نشانہ نہ بنائیں, ان کی کوئی بہت زیادہ ڈائسیکشن نہ کریں. بٹ بدقسمتی سے جس قسم کی صورتحال پی ڈی ایم نے پیدا کر دی ہے, ہمیں وہ بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا ہی پڑ رہا ہے, جس میں ہر ذی شعور شخص کے سمجھتا ہے کہ ان کو آپ کچھ بھی لگا دیتے, ایس اے پی ایم لگا دیتے, کوئی منسٹر لگا دیتے فیڈرل گورنمنٹ میں. لیکن اس پرٹیکولر سٹیج میں جب آپ کو ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے ہیں پنجاب کے اندر, تو ان کی تعیناتی, ان کی سلیکشن, ان کی اپوائنٹمنٹ, ان کا نام بھی دینا ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے, یہ بہت ہی غلط اسٹیپ ہوا ہے. اور فائنلی جو کیا ای سی پی نے غلط ہے. میں بتاتا ہوں سرکمسٹانسز جو کچھ عمران خان صاحب نے ایکسپلین کیے ہیں, کچھ میں آپ کو باقی ٹیلی ویژن چینلز یا اپنے نالج سے بتا سکتا ہوں. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے ایکسپلین کیا کہ آپ کنٹراسٹ کیجئے کہ جو نام ہم نے دیے اور جو نام انہوں نے دیے, ان کے درمیان میں کتنا زمین آسمان کا فرق تھا. انہوں نے کہا ہم نے کھوسا صاحب کا نام دیا جو بہت ہی ریسپیکٹڈ سول سرونٹ تھے, اور بات ہے کہ وہ بعد میں انہوں نے خود ہی کھوسا صاحب اس میں پیچھے ہٹ گئے. ہم نے سکھیرا صاحب کا نام دیا, سکھیرا صاحب کی انہوں نے بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ سکھیرا, اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ کھوسا صاحب نے بھی, ناصر کھوسا صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ کام کیا. ان ریلیشن شپ آف ٹرسٹ کبھی پی ایم ایل این کے کسی سرکل نے کھوسا صاحب کی انٹیگریٹی کے حوالے سے کوشچن نہیں اٹھایا. کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ ان کی جو ہے ان کی کسی نے کبھی پی ایم ایل این کی طرف سے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ کھوسا صاحب کی انٹیگریٹی نہیں ہے, کھوسا صاحب آنےسٹ نہیں ہے, یا کھوسا صاحب جسٹس نہیں کریں گے بٹوین ڈفرینٹ پولیٹیکل فیکشنز, یا یہ کہ کھوسا صاحب کنٹروورشل ہیں. یہی صورتحال اس سے زیادہ بڑھ کے بن جاتی ہے جناب سکھیرا صاحب کی. اس کی وجہ یہ کہ سکھیرا صاحب کیبنٹ سیکرٹری ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, انہوں نے اگلے 6-7 دن میں ریٹائر ہو جانا تھا. اور کھوسا صاحب جو ہیں وہ ایک سے زیادہ دفعہ پی ایم ایل این کے ساتھ کام کر چکے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کام کر چکے ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی ایک پارٹی دوسری پارٹی کی طرفدار ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جہاں نوید چیمہ صاحب کا تعلق تھا, میں ذاتی طور پہ ان سے واقف نہیں ہوں, ان کا نام ظاہر پی ایم ایل کیو کی طرف سے سامنے آیا, لیکن نوید چیمہ صاحب بھی چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا. بنیادی طور پہ عمران خان صاحب نے بڑا زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تو کسی ایسی شخصیت کو ہونا تھا. نام دینے کا جو سٹیج ہے, یعنی بنانا تو بعد میں ایک سیکنڈ سٹیج آتی ہے, نام ہی پولیٹیکل پارٹیز کو ان کو دینے تھے جن کی ایک غیر متنازع نان کنٹروورشل حیثیت ہو پاکستان کے سیاسی انتظامی ڈھانچے کے اندر. اور ہم نے اس کی پوری کوشش کی کہ ہم ایک سسٹم میں ٹرسٹ لا سکیں. ہم نے ایسے لوگوں کے نام سجیسٹ کیے جو پی ایم ایل این کے لیے بھی ٹرسٹ وردی تھے, جنہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ کام کیا تھا, اور پی ایم ایل این نے کبھی ان کی شخصیت کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھائے تھے. لیکن انہوں نے کن کے نام سجیسٹ کیے؟ پھر انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تو ہماری حکومت گرانے کا جو رجیم چینج آپریشن تھا اس میں سب سے آگے تھے, اس کی کاروائی کو اسٹریٹجائز کرنے کے لیے, حکمت عملی بنانے کے لیے, اسٹریٹجی بنانے کے لیے ان کی پریزنس رہی ہے. سندھ ہاؤس کے اندر جب اسلام آباد میں وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی, لوگوں کو پیسے دیے گئے, ورغلایا گیا ان کو, وہاں پہ بھی پریزنٹ تھے. پھر ایسی تصاویر آپ سامنے آ چکی ہیں کہ وہ کیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے رہے. ایک ان کی ایسی فوٹیج بھی بدقسمتی سے سامنے آئی ہے جہاں وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں, غالباً اسی قسم کی میٹنگ ہے کنٹروورشل, اور جو آگے ٹیلی ویژن کیمراز کو جو دیکھتے ہیں تو ایسے ڈک کر کے وہ اپنا سر جو ہے وہ فیس چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں ٹیلی ویژن کیمرہ کی فوٹیج میں, اس کے امیجری کے اندر ان کی پکچر کیپچر نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں, جن کو آصف علی زرداری صاحب اپنا بیٹا کہتے رہے ہیں, پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی کیا شہرت اور کیا ریپوٹیشن ہے پوری دنیا میں سب جانتے ہیں, اور جب وہ کسی کو اپنا بیٹا کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. ابھی ویسے ایک اور بھی خبر آئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے گزشتہ 10-12 برس میں 2 ہی اشخاص کو اپنا بیٹا کہا, بلاول کے علاوہ. ایک تو محسن نقوی صاحب کو انہوں نے اپنا بیٹا کہا, دوسرا انہوں نے اپنا بیٹا راؤ انوار اس پولیس آفیسر کو کہا جن پہ متعدد جو ہے پولیس مقابلوں اور کلنگ اور مرڈرز کا الزام ہے. اور آج ہی کے دن میں بدنصیبی سے وہ نقیب اللہ محسود کے مرڈر کے کیس میں بھی ان کی بریت ہوئی ہے, رہائی ہوئی ہے. یہ وہی نقیب اللہ محسود کا مرڈر کیس ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا یا جو ٹریگر بنا پشتون تحفظ موومنٹ
پی ٹی ایم کے رائز کا، جو ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ریاست کے لیے. اور اس سے ذرا آپ ڈائگریشن اگر میں کروں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کی تاریخ کے ہر سٹیپ اور ہر سٹیج پہ کس قسم کے فیصلے کیے گئے. راؤ انوار کی جو بریت ہے نقیب اللہ محسود میں، واٹ کائنڈ آف میسج اٹ سینڈز، اور اس سے پاکستان کی جو باڈی پالیٹک ہے اس کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. لیکن ایک تو کوئی ایسا المیہ نہیں ہے، یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے اس قسم کے المیوں کی اور اس قسم کی ٹریجڈیز کی. بہرحال ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے نہیں کہا، لیکن میں تھوڑی سی اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے تو کہا بڑے تعصب سے کہ آصف علی زرداری صاحب اگر کسی کو اپنا بیٹا کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا. میں بھی آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب کو کس لیے لایا جا رہا ہے. لیکن ایک ڈائگریشن یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو شہرت ہے کرپشن کی، ظلم کی، وٹ ایور، وہ تو ہے ہی آپ سب کے سامنے. لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے سیاسی اور ریاستی اور حکومتی نظام کا ایک بہت بڑا پلر ہے، ستون ہے. وہ سندھ کی پالیٹکس کو اپیرنٹلی کنٹرول کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر ریلائی کرتی ہے. 2018 کے انتخابات کے بارے میں یہ عام کہا جاتا ہے سندھ کے سول سرونٹس اور پولیس آفیسرز کی طرف سے کہ کیسے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اور آصف علی زرداری نے مل کے ان الیکشنز کو رگ کیا، اور پیپلز پارٹی کے وہاں پر شاید سندھ سے اپنی جو سیٹیں ہوتی وہ 18 19 20 سے زیادہ نہ ہو سکتی، لیکن ان کو 33 34 35 سیٹیں وہاں سندھ سے دلائی گئیں. تو آصف علی زرداری صاحب پاکستان کی پالیٹکس کے ایک پلر بھی ہیں، اور ان کی جو شہرت ہے وہ شہرت ہے. اینڈ دیٹ از کوائٹ اے کامنٹ آن دی نیچر اینڈ ڈائریکشن آف دی پاکستانی پالیٹکس. یعنی اگر کوئی ملک کسی صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوگا تو کیا اس میں کوئی ایسا پالیٹیشین جس کی ریپوٹیشن اور شہرت آصف علی زرداری صاحب کی طرح کی ہوگی، کیا ایسا پالیٹیشین اس ملک کا ایک لیڈنگ اسٹیک ہولڈر ہوگا؟ بٹ عمران خان صاحب نے کہا کہ کوشچن یہ ریز کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو کیوں لایا جا رہا ہے. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ محسن نقوی کو لانے کا فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. اشارہ بڑا واضح ہے، نام انہوں نے نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے جو یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ لوگوں کو بریف کیا جاتا ہے، جس میں کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ ہیں، پاکستان کے امپورٹنٹ بزنس مین ہیں، کہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے عمران خان کے اوپر سرخ رنگ سے سرخ رنگ کی میں نے پینسل پکڑی، ہم نے عمران خان کے اوپر سرخ کاٹا لگا دیا ہے. عمران خان نامنظور ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے، ہم کسی بھی طرح عمران خان کو واپس نہیں آنے دیں گے. عمران خان صاحب نے ایکسپلین کیا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، نادان ہیں، یہ اپنے ایکشن کے کانسیکوینسز کو نہیں سمجھتے. پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کسی امپورٹنٹ پولیٹیشین پہ کاٹا لگایا گیا ہے اس کے بڑے غلط نتائج نکلے ہیں. انہوں نے اس کے بعد ذکر کیا فارمر ایسٹ پاکستان کے لیڈر جناب شیخ مجیب الرحمان کا، جو بنگلہ دیش کے پہلے پرائم منسٹر بنے. پھر انہوں نے ذکر کیا بگٹی صاحب کا 2006 میں جن کو قتل کر دیا گیا. انہوں نے کہا جب بھی کسی پولیٹیشین پہ کاٹا لگایا گیا ہے تو اس کے کانسیکوینسز بڑے غلط نکلے. اور اس میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ ایڈ کر دوں گا کہ نواز شریف کے اوپر بھی جو کاٹا لگایا گیا، جس کو ہم میں سے بہت سے لوگ اس وقت سپورٹ کرتے رہے اور غلط فہمی میں سپورٹ کرتے رہے، یہ سوچ کے کہ شاید ریاست اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے، اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا ہندوستان سے لیوریج ہے، یہ نواز شریف بڑے کرپٹ ہیں، یا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم ڈینسٹک پالیٹکس سے آگے جانا چاہتے ہیں. وہ سب جھوٹ تھے. وہ جھوٹ جو میڈیا سے بولے گئے، سوسائٹی سے بولے گئے، دنیا کے سامنے بولے گئے. اصل حقیقت یہ تھی کہ طاقت کا نشہ یہ تھا، اور نواز شریف جو لیوریج واقعی کرنا چاہتا تھا ہندوستان کے ساتھ، وہ ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانا چاہتا تھا. اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی اور بات ہے کہ خود ہندوستان کے پاموں میں لیٹنے کے لیے تیار ہیں. خود ہندوستان کو وہی لوگ جنہوں نے نواز شریف کو کک آؤٹ کیا ایک کیس بنا کے، وہی لوگ خود ہندوستان کے سامنے سجدہ کرنے اور ہندوستان کے سامنے جھکنے اور ہندوستان کے جا کے قدموں میں پڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک زیادہ سیلف ریسپیکٹنگ ڈیل ہندوستان کے ساتھ کرنا چاہتا تھا تو اس کے اوپر کاٹا لگایا گیا. تو اب جب عمران خان نے ذکر کیا ہے شیخ مجیب الرحمان کا، عمران خان نے ذکر کیا ہے نواب اکبر خان بگٹی کا اور ان کانسیکوینسز کا، جو نے کہا کہ بلوچستان میں کیا ہوا اس کے بعد، اور حقیقت ہے کہ بلوچستان میں پالیٹکس کبھی اس کے بعد اسٹیبلائز نہیں ہو سکی، سنبھل نہیں سکی، بہت شدید وائلنس ہوئی. اگر اس وقت وہاں نیگوسیشن ہوتی، پولیٹیکل حل ڈھونڈا جاتا، نواب اکبر بگٹی کا قتل نہ کیا جاتا، تو وہ کانسیکوینسز پاکستان کی ریاست کو، جو اب کم از کم اس بات کو آپ کہہ لیں کہ 16-17 برس گزر چکے ہیں، جتنی وائلنس اس کے بعد بلوچستان میں ہوئی ہے، جتنا خون وہاں بہا ہے، جتنا مسنگ پرسنز کا وہاں پہ الزام ہے، جتنی فورس وہاں یوز کرنی پڑی ہے، وہ وہاں پہ یوز نہ کرنی پڑتی. لیکن اس
چیز کے اندر جو عمران خان صاحب نے نہیں کہی, جو نہیں کہہ سکتے, میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں آپ کو نواز شریف صاحب کا بھی نام ڈالنا پڑے گا کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کے اوپر سرخ کاٹا, ریڈ کاٹا لگایا گیا, اس کے کانسیکوینسز کیا نکلے کہ جس اسٹیبلشمنٹ نے وہ کاٹا لگایا تھا, اس کے بعد اگلی جو لیڈرشپ آئی اسی اسٹیبلشمنٹ کی, وہ انہوں نے نواز شریف کو اپنا باپ بنا لیا, اس کو سجدہ کیا, اس سے معافیاں مانگی. اور اس وقت نواز شریف, غور کریں اس چیز کو کہ اس وقت نواز شریف نے ہی آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا ہے, اور نواز شریف ہی انتظامی اعتبار سے سب سے مضبوط فیصلے کر رہا ہے. عوام کی تائید آج ان کے پاس نہیں ہے, اس طرح کی پبلک سپورٹ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں میں پاکستان میں تب لینڈ کروں گا جب پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالیں, اس کو ڈسکوالیفائی کریں, اس کو بند کر دیں کسی جیل میں تاکہ وہ کیمپین رن نہ کر سکے, پھر میں اپنی کیمپین رن کروں گا انتظامیہ کی مدد سے, پولیس کی مدد سے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کی مدد سے, اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے. لیکن آن دی کنٹراسٹ المیہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف جس کے اوپر کاٹا لگایا گیا تھرو ڈفرنٹ مینز اینڈ میکینزم, جس کے خلاف بے تحاشا پروپیگنڈا کیا انہی بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے, یہ ان کے پریڈیسرسز نے, وہی نواز شریف آج ان سب کو کنٹرول کرتا ہے, اور یہ سب اس نواز شریف سے ڈرتے ہیں. ذرا غور کیجئے یہی کہ کتنے عقل مندی ہے اس پورے پروسیس کے اندر. تو انہوں نے اس کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب کو لایا اس لیے گیا ہے کہ نقوی صاحب جو ہیں اپنے اس کاٹا لگانے والے پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میسو ٹرانسفرز کریں گے, ان تمام پولیس آفیسر, انتظامیہ, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو لے کر آئیں گے جو پی ٹی آئی کے بہت خلاف ہیں, بیسکلی ان آفیسرز کو لے کے آئیں گے جن کو فار ویریس ریزنز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے امپورٹنٹ پوزیشن سے, اسائنمنٹ سے, پوسٹ سے ہٹایا, اور جو ظاہر ہے کہ بڑی اسٹرانگ فیلنگ رکھتے ہیں یا پی ایم ایل افیلیٹڈ ہیں, ان کو لے کے آئیں گے اور پھر اس ارادے کو امپلیمنٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن پاکستان جس کرائسس میں ہے اس کا حل تو ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن یہاں کوئی صورتحال لگ ہی نہیں رہی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی. یہی انہوں نے انڈیکیشن دی کہ کیسے گورنرز جو ہیں خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے, انہوں نے ابھی تک تاریخ دی ہی نہیں ہے الیکشنز کی, اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے, اور ہم محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے. ویسے تو اگر آپ پرائما فسائے دیکھیں تو سپریم کورٹ میں کیا کیس بنے گا, کیونکہ آئین جس طرح سے لکھا ہوا ہے اس میں تو غالباً کوئی ایسا حق نہیں ہے جس کو استعمال کر کے آپ یہ کہیں سپریم کورٹ کے سامنے کہ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے محسن نقوی کو کیوں فیصلہ کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت بڑا کیس بنتا ہے, وہ کیس کا تعلق محسن نقوی سے نہیں ہے پرسنلی, اس کیس کا تعلق اس پورے پروسیس سے بنتا ہے کہ یہ پروسیس بھی فلاڈ ہے, اور کیونکہ گول کم از کم بڑا کلیئر ہے کہ گول یہ تھا کہ آپ نے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا ماحول بنانا ہے, اور آپ نے کریڈیبلٹی پیدا کرنی ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے. اور اگر آپ ایک ایسی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف الیکشن کمیشن جس کے خلاف دوسری سائڈ جو اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ اپوائنٹمنٹ کی ہی اس لیے گئی ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پورا پروسیس فیل ہو گیا ہے اور فلاڈ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ ابھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے, اور ظاہر ہے کہ گورنرز کی تاریخ نہ دینے کے اوپر تو بات بنتی ہی ہے, تو کیا کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان کی کمزوریاں, لمیٹیشنز, اس کی جو لیک لسٹر پرفارمنس ہے گزشتہ ایک برس کی, وہ ہمارے سامنے ہے. دی اونلی ٹائم سپریم کورٹ پاکستان نے تھوڑی سی کمر بستہ ہوئے یا انہوں نے کوئی اسپائنل کارڈ دکھائی, وہ تھا جولائی کے مہینے میں جب عمران خان نے میسو پروٹیسٹ مئی کے بعد کی, جون جولائی سے, اور پھر پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے 20 نشستوں کے اوپر, اور اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان نے اپنا ایک تاریخی فیصلہ دیا. اس کے بارے میں سپریم کورٹ پاکستان کے ایک کرٹک جو سپریم کورٹ پاکستان کے بعد خلاف تھے, انہوں نے مجھے بریفنگ میں یہ کہا کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گئے. تو میں نے کہا کہ کیوں نکل گئے, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ عمران خان سے ڈر گئے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اتنا پاپولر ہے سڑکوں کے اوپر, لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انیویٹیبلی اگلے چند مہینوں میں یہ الیکشن ہوں گے اور یہ پرائم منسٹر بن جائے گا, اور یہ ہماری بات نہیں مان رہے. اور اب ان سے اپنی بات منوانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ احساس دلائیں کہ عمران خان کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب آپ جج صاحبان کے مائنڈ میں, کسی کی بھی مائنڈ میں, ایم پیز ہوں, پوٹینشیل ایم این ایز ہوں, بزنس مین ہوں, کارپوریٹ ٹائکونز ہوں, ان کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ بھئی عمران خان جو ہے اس کو ہم کسی بھی صورت واپس نہیں آنے دیں گے, تو آپ در حقیقت ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو سپورٹ نہ کریں, اس کو ریلیف نہ دیں. تو یہاں سنس جولائی جو اب تک 6-7 مہینے گزرے ہیں, اس کے درمیان میں نظام نے بار بار یہ اپنی 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 ایک ڈٹرمنیشن سامنے رکھی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ہم عمران خان کو نہیں آنے دیں گے. تو دس از دی کلائمیٹ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ان کیسز کو سنے گی. جو کیسز بڑے اسٹرانگ ہیں, لیکن سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ ڈرتی بھی ہوگی انہی بند کمرے والے لوگوں سے. اس میں کوئی میرا خیال ہے حرج نہیں ہے یہ ماننے میں کہ جو بند کمروں میں لوگ ہیں ان کے پاس بڑے ٹولز ہیں جس کے نتیجے میں وہ چیزوں کو ایک ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. لے تو غلط ہی جاتے ہیں ڈائریکشن میں, کوئی بھی ڈائریکشن پچھلے 60 سال میں جو
इन बंद कमरे वाले लोगों ने पाकिस्तान पे इम्पोज की वो ठीक नहीं निकली, लेकिन बहरहाल एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं। सो अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि चूंकि जो इलेक्शन होंगे, अगर इलेक्शन का पहले माहौल ही नहीं है और अगर इस माहौल में इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन ही मीनिंगलेस होंगे। और पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर उनको अपना एक बेहतर मुस्तकबिल चाहिए, वो चाहते हैं कि इस किस्म की डिनेस्टीज जिनके बच्चे तमाम प्रॉपर्टीज रुपया पैसा सरमाया पाकिस्तान से बाहर है, उनको उनके ऊपर इम्पोज ना किया जाए, और वो लोग जिनका सब कुछ पाकिस्तान में है अगर उनको अपना फ्यूचर चाहिए तो उन्हें फिर निकलना होगा प्रोटेस्ट करने के लिए। ये वो तनाज़ुर और बैकग्राउंड है जिसमें लाहौर का गालिबन जलसा होगा। अब ये जलसा होगा या लोग सड़कों पे निकलेंगे, ये इस स्टेज पे क्लियर नहीं है। अगले चंद घंटों में शायद ये सूरत हाल क्लियर हो और मैं उसका एक बेहतर पर्सपेक्टिव आपके सामने रख सकूं। मेरा वैसे ज़ाती तौर पे ये ख्याल है, और मैंने इससे पहले भी कई व्लॉग्स में कहा पिछले कई महीनों में, कि ये किसी एक बंद जगह के ऊपर जाके जलसा करना और उसकी फुटेज जनरेट करना, यस इट हैड इसने इसके सर्टन डिविडेंड्स हैं कि आप शो करते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए, आपको कितनी पॉपुलैरिटी है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ हुकूमतों पे प्रेशर डालती है और जिसके पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा तरीके से सप्रेस किया गया, मासवा मजहबी जो इंतहा पसंद है उनके अलावा पाकिस्तान की सियासी जमातों को इसकी परमिशन नहीं। असल में जो चीज़ ज़्यादा पावरफुल है वो है सड़क पे निकलना, रैली करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बहुत बड़ा जुलूस लेके जाना, नारे मारना, सड़कों के चौराहों के ऊपर तकरीरें करना। अब चूंकि एक माहौल ऐसा बना, मजहबी जमातों ने इसको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया और इस पर इतनी वायलेंस हुई कि कन्वेंशन ये बनाया कि इंतजामिया कहती है कि किसी एक कोने में चले जाएं, किसी एक पार्क में चले जाएं, वहां जाके मुजाहरा करें। लेकिन वो जो एक्चुअल हिस्ट्री शेपिंग मूवमेंट्स होती हैं वो किसी पार्क में जाके जलसों से नहीं होती, बल्कि वो सड़कों पे और जगह जगह जाके मनाजर, खा वो बड़े ना भी हों, चंद चंद सौ लोग हों, उसका ज्यादा इफेक्ट होता है, जैसे वकला की तहरीक थी। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये किस किस्म की है। अब इस मूवमेंट का तो अभी इमरान खान साहब ने 1 घंटा पहले ऐलान किया प्रोटेस्ट का। कम से कम 3 4 5 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरा प्लान है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, और इसमें ये पूरा स्क्रिप्ट है और इसमें किसी भी सूरत में पाकिस्तान का जो निज़ाम और बंद कमरों में बैठे हुए लोग हैं वो पीछे नहीं हटना चाहते। तो मैंने कहा कि ये फिर गिरफ्तारी कब होनी है? उन्होंने कहा गिरफ्तारी में वेट किया जा रहा है कि जब इमरान खान निकलेगा सड़कों के ऊपर या जलसों में करेगा और विजिबिलिटी करेगा, फिजिकल विजिबिलिटी करेगा, अभी तक तो सोशल मीडिया से विजिबल है, इंटरव्यू से विजिबल है, तब उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। तो मैंने कहा गिरफ्तारी किस चीज पे अमल में लाई? कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें गिरफ्तारी बनती है। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो डिटर्मिन्ड है कि कोई ना कोई जो टूल है वो ढूंढा जाएगा गिरफ्तार करने के लिए। दिस इज वंस अगेन मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल दोज पीपल। मुझे बहुत से लोग टेक्स्ट भी भेजते हैं कि इमरान खान अगर असेंबलियों से ना निकलता तो शायद ये हो जाता वो हो जाता। जब एक निज़ाम ने फैसला किया हुआ है कि हमने एक पॉलिटिकल मूवमेंट को, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को और एक पॉलिटिकल लीडर को किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं होना, और उसको गिरफ्तार करने के लिए कभी आप कोई कुछ भी बना सकते हैं। आप कहीं तोशाखाने में गिरफ्तार कर लें, लॉ एंड ऑर्डर में गिरफ्तार कर लें, दहशतगर्दी में गिरफ्तार कर लें, शक्ल नहीं अच्छी लग रही गिरफ्तार कर लें, तकरीर नहीं अच्छी लग रही गिरफ्तार कर लें। लेकिन अगर निज़ाम इन बुनियादों पर चल रहा है तो फिर उसमें ये कहना कि असम्बली से ना निकलते, फलाना करते, उसका कोई फर्क पड़ जाता, ये एक खाम ख्याली है। बहरहाल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बड़ी एक्सपेक्टेड है। अगर आप उस चीज़ को देखें, अगर वो गिरफ्तारी उनकी नहीं होती तो वो फिर एक सेकेंडरी जजमेंट होगी कि गिरफ्तारी से हमें ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन एक स्क्रिप्ट है कि इमरान खान की गिरफ्तारी करनी। दूसरी तरफ से एक लंदन का भी स्क्रिप्ट है। वो स्क्रिप्ट ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब, आपने देखा कि सितंबर से उनका ऐलान हो रहा है कि सितंबर में आएंगे, अक्टूबर में आएंगे, अगले महीने आएंगे, नवंबर में आएंगे, दिसंबर में आएंगे, जनवरी में आएंगे, लेकिन वो आ नहीं रहे। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान की और पंजाब की सियासी सूरत हाल को देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि मेरे आगने का कोई फायदा इसलिए नहीं होगा कि मैं कोई भी ऐसे इमोशनली चार्ज बड़े क्राउड्स पुल नहीं कर सकूंगा। अब हुकूमत आ गई, निगरान हुकूमत अपनी आ गई, अपनी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पुलिस आ गई, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान बाहर है। इमरान खान सड़कों पे निकल सकता है, तो जब इमरान खान अपना क्राउड निकालेगा और नवाज शरीफ क्राउड निकालेंगे तो कंट्रास्ट बड़ा वाजे हो जाएगा। इसलिए नवाज शरीफ साहब का स्क्रिप्ट ये है कि पहले इमरान खान को बंद किया जाए, इमरान खान को बंद किया जाए और भी पीटीआई के बहुत से लोगों को बंद किया जाए, पंजाब की जेलें भरी जाएं, और फिर जेलों के अंदर ऐसे असर लगाए जाएं जो मुझे बताया गया है जो इन लोगों के दिमाग ठीक कर दें। यानी आप समझें कि जो सेकंड टीयर पीटीआई की लीडरशिप है उसको जेलों में बंद करके उसका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है वो की जाए। तो इस किस्म का प्लान जो है वो इस स्टेज के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अब क्या होगा इसका अगले चंद घंटों में जो सूरत हाल डेवलप करती है, मैं कोशिश करूंगा कि उसके बाद फिर एनालिसिस करूं। मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूं, चूंकि आज 23rd थी, 23rd में एक तो अरशद शरीफ के हवाले से कितने लोग निकले हैं मैं अभी तक देख नहीं सका। कोई मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, बिकॉज 90 दिन हो गए।
میرے یہیں ابھی تک انڈرسٹینڈنگ کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی میڈیا کے لوگوں نے، صحافی تنظیموں نے پروٹیسٹ کی ہیں جس کا مقصد ہوتا کہ سپریم کورٹ پاکستان کو باور کروایا جاتا کہ آپ نے انصاف دینا ہے اور آپ نے انصاف ابھی تک دیا نہیں ہے. ایک تو یہ چیز نہیں ہوئی. سیکنڈلی، ہندوستان کی میں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کریں گے نریندر مودی کے حوالے سے جو ان کے اوپر BBC نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، کیوں بنائی ہے اسٹیج کے اوپر، اس کے حقائق ہیں کیا، لیکن کی نہیں میں نے وہ ویلاگ. لیکن اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ نریندر مودی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی بھوکھلا گئی ہے اس BBC کی ڈاکومنٹری سے کہ انہوں نے باقاعدہ ہندوستان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے قوانین ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے اس ڈاکومنٹری کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بین کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. اور اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ 23 کو ریلیز ہونا تھا، ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، اس کو بھی میں دیکھ لوں BBC کی ڈاکومنٹری کا. تو میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کا انالیسس کریں کہ اتنے حواس باختہ نریندر مودی کیوں ہو گئے ہیں کہ اتنے بڑے اقدامات انہوں نے اس ملک میں اٹھائے ہیں جس کو ظاہراً پاکستان کے مقابلے میں وہاں زیادہ ڈیموکریٹک فریڈمز پائی جاتی ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے وہاں سے، تو جرنلسٹ نہ مارے گئے ہیں نہ ان کو وہاں سے دھوڑنا پڑتا ہے. پہلے اس پہ بھی بات کریں گے. تھینک یو.